ایک اہل سنت کا جوان تھا، مجلسوں میں آتا تھا، کہنے لگا مولانا ایک بات آپ کی بڑی کلک کی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا کون سی؟ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے تاریخ میں، قتل ہوئے، مال لوٹا گیا، مسلمانوں میں فتنے پھیلائے گئے، اور مسلمان بولے کہ نہیں یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ تو یہ جوان کہنے لگا مولانا جب یہ باتیں میں سنتا تھا تو میں سوچتا تھا جن کے اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا تو میرے چھوٹے گناہوں کا خدا کیا کرے گا؟ یہ ایک طرح سے امید گناہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی سختی دیکھیے نا، کہ علی جب حاکم بنے، فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو کے، بدن پہ ایک لباس تھا، اور کہنے لگے کہ آیا اہل کوفہ غور سے علی کو دیکھو، یہ جو گھوڑا لے کر آیا ہوں یہ میری سواری، یہ جو لباس میرے تن پر ہے، فرمایا جب علی تخت کو چھوڑے گا یہی سواری لے کر جائے گا اور اسی ایک لباس میں واپس جائے گا۔ جب تخت پر آئے تو اعلان کیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ علی کو حاکم نہ بناؤ، کیونکہ تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ علی نہیں، حاکم بنو، حاکم بنو۔ اور جیسے حاکم بنے، امام نے فرمایا جتنی حکومتیں گزر چکی ہیں ان حکومتوں میں اگر کسی بھی شخص نے بیت المال سے غلط طریقے سے پیسہ لیا ہے، علی اس کے حلقوم سے باہر نکالے گا۔ کہنے لگے علی تیری حکومت میں اگر کوئی کرپشن ہو تو پکڑنا، جو سزا ہمیں منظور، لیکن علی پچھلا کھاتا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ امام کا حساب جو آج کا حساب لے کل کا حساب نہ لے۔ کس بات سے دشمنی تھی؟ مسئلہ علی ابن ابی طالب سے نہیں تھا، مسئلہ اصول علی ابن ابی طالب سے تھا۔ وہ بھی کہتے تھے حسین سچا ہے، حسین سخی ہے، حسین صابر ہے، حسین عابد ہے۔ دشمن علی بھی کہتا تھا اگر اس کے کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں پوچھنے آتے ہو، جب علی جیسا عالم موجود ہے۔ آج تک دشمن علی نے علی کو یہ نہیں بولا کہ علی بہادر نہیں ہے، وہ بھی بولتے تھے علی شیر خدا ہے، وہ بھی کہتے تھے علی فاتح خیبر ہے، وہ بھی کہتے تھے علی فاتح خندق ہے۔ نہ سخاوت سے مسئلہ تھا، نہ شجاعت سے مسئلہ تھا، مسئلہ تھا اصول علی ابن ابی طالب سے، کہ علی تھوڑا سا تو کمپرومائز کر، تھوڑا سا تو اپنے اصول میں نرمی لا۔ یہ کیا مطلب ہے میں عدالت کروں گا، پچھلا جتنا حساب ہے ایک ایک سے لوں گا؟ امام نے فرمایا نہیں، اگر آج میں عدالت نہ کروں تو امت کیا سوچے گی؟ علی بڑوں کو چھوڑ رہا ہے اور چھوٹوں کی کیا لے رہا ہے؟ حساب و کتاب لے رہا ہے۔ رنگ کا کالا ہے، غلام تھا، علی مسجد میں بیٹھے، آیا امیر المومنین کے پاس، یہ معرفت والے شیعہ، یہ وہ جو اصول اہل بیت پہ عمل کرنے والے لوگ، کہنے لگا علی میں نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا دیکھ، جا کے اس بندے سے معافی مانگ، رفع دفع کر معاملے کو۔ دوبارہ کہا علی چوری کی ہے۔ امام نے کہا جا معاملے کو رفع دفع کر۔ تیسری بار اقرار کیا تو علی شریعت کا پابند ہے، علی اصولوں کا پابند ہے، علی تجھے سزا دے گا۔ کہ علی جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے چوری کی ہے۔ بس 3 بار اقرار ہوا۔ امام نے کہا اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آگے لاؤ، حد شرعی جاری کرو، امیر المومنین ہے۔ اب پورا شہر جانتا تھا یہ حبشی غلام وہ تھا جو بھرے بازاروں میں علی کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، سمجھو قصیدہ خان امیر المؤمنین تھا۔ لیکن علی نے اپنی تلوار سے جب اس کی انگلیاں کاٹ دیں، آنکھوں سے اس کے آنسو بھی بہ رہے تھے، ہاتھوں سے خون بھی جاری تھا، کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنے زخمی ہاتھوں میں رکھ کر جب بازار سے گزرنے لگا تو کسی منافق کی نگاہ پڑی، منافق نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، کہا ارے تو علی کے قصیدے پڑھتا تھا، علی نے تیری ہی انگلیاں کاٹ دی۔ جب اس نے دیکھا نا یہ مجھے علی سے دور کرنا چاہتا ہے، اس نے کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں اٹھا کے پھر سے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا میں اس علی کا ماننے والا ہوں جس کی عدالت کا یہ عالم ہے کہ وہ
یہ نہیں دیکھتا گناہ کرنے والا اپنا ہے یا غیر ہے، وہ خدا کے حکم کو نافذ کرتا ہے۔ ارے کبھی دیکھا دنیا نے ایسا حاکم، کبھی دیکھا دنیا نے ایسا حکمراں جو یہ تفریق نہیں کرتا کہ اپنا و غیر ہے؟ اس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو شوہر بطول ہے، جو بابا حسنین ہے، جس کے لیے رسول نے کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ علی کی فضیلت میں قصیدے پڑھنے لگا، منافق پریشان ہوا، ارے میں تو اس کو علی سے جدا کرنا چاہتا تھا، یہ اوپر سے بازار میں اور علی کے قصیدے پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر دوڑا دوڑا علی کے پاس آیا، علی یہ تم نے کیا کیا؟ امام نے کہا کیا کیا؟ کہ جو تیرے قصیدے پڑھتا تھا تم نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ امام نے کہا اس نے جرم کیا تھا۔ پھر کہنے لگا علی انگلیاں ہاتھ میں رکھ کے تجھ سے جدا نہیں ہوا، جس طرح دنیا نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن یہ پھر بھی تیرے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ سن کے علی کو بھی تعجب ہوا، حسن کو کہا اٹھ حسن ہاتی امک الاسود، جا اپنے کالے چچا کو لے کر آ۔ نسبت بنائی علی نے اس سے، نسبت بھائی والی بنائی، کہ یہ ہے نا کہ علی کی سزا کے بعد بھی، علی کے اصول کو سننے کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑ رہا۔ امام حسن اس کالے کو لے کر آئے اور جیسے علی کی خدمت میں آیا زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ لوگوں نے اسے تانے بڑے دیے تھے کہ علی نے تجھے سزا دی ہے، پھر بھی علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا وائے حق، کیا سن رہا ہوں کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور میرے ہی فضائل پڑھ رہا ہے؟ ارے جن کو علی نے سزا دی وہ علی کو چھوڑ کے چلے گئے، تو کیسا ہے کہ سزا کے بعد بھی علی کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا؟ کہنے لگا مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا مولا کیونکہ قد خالط حبک لحمی و دمی، کیونکہ تیری محبت کو خدا نے میرے خون اور گوشت میں ملا دیا ہوا۔